المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کو مومن کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی، آئینے کے خواص کیا ہیں، اور مومن کو آئینے کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ آئینہ ہر ایک بندہ دیکھتا بھی ہے، اور میرے خیال میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو روز آئینہ نہ دیکھے، بلکہ ایک دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھا جاتا ہے۔ اب جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جو کچھ آپ میں ہے وہ آئینہ سب کچھ وہی بتاتا ہے۔ آپ کے چہرے پہ کوئی چیز لگی ہے، آئینہ آپ کو سامنے بتائے گا۔ آپ کے کہیں بھی کوئی چیز لگی ہے، جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے تو آئینہ آپ کو سچ سچ بتائے گا۔ تو پتہ چلا اس بات سے کہ جب مومن مومن کے سامنے ہو تو اس مومن میں کوئی غلطی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ اس کے سامنے بتائے، اس کے سامنے بتائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینے کے سامنے غریب کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کو بتاتا ہے، امیر کھڑا ہوتا ہے تب بھی اسے بتاتا ہے۔ جو اس میں خرابی ہے امیر کو وہ بھی بتاتا ہے اور غریب کو بھی بتاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حق بات ہے وہ ہر ایک کے سامنے بندے کو کہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے تو اس کے سامنے خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ طاقتور بھی سامنا شیشے کے سامنے ہوگا تو شیشہ اس کو کھری کی کھری باتیں بتائے گا۔ کیوں؟ جو اس کا عیب ہو اس کو سامنے بتائے گا۔ پھر یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، شیشہ جو ہے شیشہ اس کے سامنے جس وقت آپ کھڑے ہوں گے اس وقت تک آپ کو بتائے گا۔ آپ شیشے سے جب ہٹ جائیں گے شیشہ آپ کی چیز کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہیں ایسا ہے کہ آپ کہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، آپ چلے گئے ہوں اور دوسرا جو آیا ہو اس کو اس شیشے میں آپ کی شبیہ نظر آ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا یہ کہ مومن جب مومن کے سامنے ہو صرف اسی کو بات بتلائے گا، اسی کو سمجھائے گا، اس میں کوئی قصور ہے، اس میں کوئی کمی ہے اس کے سامنے بتائے گا، نہ کہ باقی لوگوں کو بتائے گا، باقی لوگوں کو بتائے گا۔ کوشش کی جائے میرے بھائیو بزرگوں، آج نیکی بندہ کما لیتا ہے، نیکی بندہ کما لیتا ہے، اصل میں سب سے مشکل اس کی حفاظت ہے۔ نیکی کی حفاظت نہیں کی جاتی، اور نیکی کو چیز جو جلانے والی ہے، مٹانے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، وہ ہے غیبت، وہ ہے غیبت۔ لہذا غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ جب کسی بندے میں کوئی خطا ہے، کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو اس کے منہ پہ بتائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جو آئینہ ہے وہ صرف آپ ہی کو بتاتا ہے، پورے محلے کو نہیں بتاتا، پورے شہر کو نہیں بتاتا۔ پتہ چلا کہ جس کی کوئی کوتاہی ہو صرف اسی کو بات بتلائی جائے، صرف اسی کو بات بتلائی جائے۔ حتیٰ کہ جو بزرگ اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو ان کے دوستوں کے سامنے ڈانٹتے نہیں ہیں، اکیلے میں بلا کے سمجھاتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی خطا ہے جس میں تعلیم مقصود ہو باقیوں کی بھی تو پھر باقیوں کے سامنے سمجھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ اگر کسی کی کوئی بات ہے، کسی کا کوئی عیب ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو
اسی کی حد تک بتائیں گے اور منہ پہ بتائیں گے۔ پھر آخری بات یاد رکھیے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ جو آپ کو بتلاتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، آپ کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی سے بات کریں، جب آپ کسی کو بلائیں، جب آپ کسی سے مخاطب ہوں، بس بندہ یہی سمجھے کہ مجھ سے کوئی مخاطب ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو عزت دیں گے، بندہ اپنے لیے عزت چاہتا ہے نا، دوسرے کو بھی عزت دے۔ بندہ اپنے لیے احترام چاہتا ہے نا، دوسرے کو بھی احترام دے۔ بندہ اپنے لیے توقیر چاہتا ہے، دوسرے کو توقیر دے۔ تو کوشش کی جائے کہ جب بندہ کسی دوسرے سے مخاطب ہو، کس لہجے سے بول رہا ہے، آیا وہ بندہ صرف چند لمحات کے لیے یہ سوچ لے کہ جس لہجے سے میں کسی کو بلا رہا ہوں، کوئی مجھے بلائے تو مجھے کیسا لگے گا، کوئی میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے جس طرح میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے کیسا لگے گا۔ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، جب ہم کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انشاءاللہ تربیت پہ بھی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی۔ جب ہم تربیت کرتے ہیں نا، خاص کر کے چھوٹوں کی، اس وقت ہم اپنے آپ کو جوانی میں یا جس عمر میں ہوتے ہیں اسی وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی، ان کی عمر سے نکل کر ان کے والد یا جو ہماری عمر ہے اس کی حد تک بیٹھ کر اس مقام سے ہو کے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں بڑی طیش آ جاتی ہے۔ صرف کچھ عرصہ پیچھے خود اپنی زندگی کو لے جائیں کہ جب ہم اس جتنے تھے تو ہم کیسے تھے، جب ہم اس جتنے تھے تو کیسے تھے۔ جب آپ یہ سوچ کے بات کریں گے نا بچے سے، یقین مانی بچے کے دل پہ لگے گی بات، اور آپ کا غصہ، آپ کی سختی یہ دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک خاص کر کے رمضان کی جو راتیں ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔